بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ واحد کے لیے سزاوار ہے۔ درود و سلام اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حاضرین کرام، ہم جو درس شروع کر رہے ہیں دعوتی دروس، اس درس کا مقصد بھارتی عوام میں دین اسلام کے متعلق ایک عام غلط فہمی کا ازالہ ہے، جس کو ایک سوال کے ذریعے انشاءاللہ حل کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کس کے لیے ہے؟ مذہب اسلام کس کے لیے ہے؟ آپ کسی بھی مسلمان سے یہ سوال کریں کہ اسلام کس کا مذہب ہے تو جواب ملے گا مسلمانوں کا۔ اگر یہی سوال آپ کسی ہندو، کسی بدھسٹ، کسی جینی یا کسی کرسچن سے کریں تو ہر کوئی یہی جواب دے گا کہ اسلام مسلمانوں کا مذہب ہے۔ ہندوؤں کے لیے ہندو دھرم ہے، بدھسٹ کے لیے بدھ دھرم، جینیوں کے لیے جین دھرم، عیسائیوں کے لیے عیسائیت ہے۔ الغرض سب کے سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کا مذہب ہے۔ کیا حقیقت ایسی ہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بھارت کی 113 کروڑ آبادی میں صرف 20% مسلمانوں کے لیے اپنا دین بھیجا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین سارے انسانوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کے دلائل کے ذریعے اس کو جانچیں گے اور اس غلط فہمی کا ازالہ کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ الغرض غیر مسلم اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اسلام کے بجائے کسی دوسرے دھرم کو بہتر سمجھ کر اپنا لے تو کیا اس کو کامیابی ملے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی تمام نعمتوں کو اپنے بندوں کے لیے عام کیا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کا دین یعنی اسلام ہے۔ کیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے یا تمام بندوں کے لیے عام ہے؟ اس کو ہم اسلام کے مرکزی نکات کے ذریعے معلوم کریں۔ اللہ کے اسلام کے مرکزی نکات میں سب سے اہم عبادت ہے۔ سب سے اہم چیز عبادت ہے۔ عبادت اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، شاید کہ تم بچ سکو۔ اس آیت کریمہ کے اندر الناس کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ساری انسانیت کے ہیں، جس میں رنگ، نسل، ملک و مذہب یا زبان وغیرہ کی کوئی تخصیص کے بغیر مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں رہنے والے تمام انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ کسی بھی زبان میں ہو، الناس کا ترجمہ مومن یا مسلمان سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں تمام بنی نوع انسان شامل ہے، نہ کہ صرف مسلمان۔ اسلام کا دوسرا مرکزی نقطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ رسالت جس کے متعلق سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 158 میں ارشاد ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔
اے نبی مکرم علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس آیت میں بھی الناس کا لفظ ہے جس کے معنی ساری انسانیت کے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کی طرف ہوئی، صرف عربوں کے لیے خاص نہیں۔ اسی طرح اسلام کا تیسرا مرکزی نقطہ قرآن میں مذکور ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ پھر آگے بات ہوگی۔